خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یہوشوا مشیاہ کے عظیم اور پرجلیل نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ عزیزو، آپ سبوں کے لیے، آپ کے گھرانوں کے لیے، آپ کی کلیسیاؤں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا۔ خداوند کے پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے ہم اپنی روحانی اور علمی ترقی کے حوالے سے اپنا سفر جاری رکھیں گے، اور آج سے ہم جیرمیہ کی کتاب کے حوالے سے، بزرگ یرمیہ نبی کے حوالے سے سیکھنا شروع کریں گے۔ انہوں نے بہت سی کتب لکھی ہیں، اور عزیزو، ان کی جو کتب ہیں وہ بائبل کا مقدس کلام کا حصہ ہیں۔ آپ کی بہت سی ریکویسٹ تھیں کہ ہم بزرگ یسایا نبی، بزرگ یرمیہ نبی کے حوالے سے، بزرگ حزقیل نبی کے حوالے سے اپنا علمی اور روحانی سفر، یہ پروگرام نبیوں کی کہانی جو ہے اس میں شیئر کریں۔ تو عزیزو، انہی ریکویسٹس کے تناظر میں، خداوند کی پاک روح کی ہدایت سے، ہم نبیوں کی کہانی پروگرام میں آج سے جیرمیہ، جی ہاں، بزرگ یرمیہ نبی کے حوالے سے سیکھنا شروع کریں گے، اور خداوند کی پاک روح کی ہدایت سے اور پاک کلام کی روشنی میں آگے بڑھتے جائیں گے۔ یرمیہ نبی، عزیزو، بزرگ یرمیہ نبی کو ویلنگ پروفٹ بھی کہا جاتا ہے، ویپنگ پروفٹ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اسرائیل کے بالعموم اور یہودا کے بالخصوص حالات پر، جو کہ مذہبی حالات تھے، جو کہ سیاسی حالات تھے، نوحہ کیا، ان کو وارن کیا، رو رو کر ان کے لیے فریادیں کی کہ آپ خداوند تعالیٰ کو، ان کے کلام کو، ان کے آئین کو، احکام کو، شریعت کو قبول کریں۔ اور یرمیہ کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا، ان کو چننے کا، ان کے حوالے سے سیکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آج کے دور میں خداوند تعالیٰ کے جو لوگ ہیں، جو بقیہ ہے، وہ بے شک خداوند کے کلام پر قائم ہے، لیکن باقی لوگ ان جنرل بالعموم بال جیسے فالس گاڈز، ان کی عبادات، ان کی روایات کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ اور ہمیں بزرگ یرمیہ نبی کے کلام پر فوکس کرنا ہے، جو کہ خداوند کا کلام ہے، جو کہ ان حالات میں بھی جن دنوں میں وہ موجود تھے، پرٹیننٹ تھا، موزوں تھا، اپروپریٹ تھا، اینڈ آئی بلیو کہ آج کے دنوں میں بھی وہ بالکل موزوں ہے۔ پیغام، خداوند کا پیغام جو اس وقت یرمیہ نبی کی معرفت دیا گیا، عزیزو، ہم اس پیغام کو، جو کہ خداوند کا پاک کلام ہے، آج کل کے دنوں کے تناظر میں، حالات کے دھارے کے مطابق بالکل اپروپریٹ ہے۔ عزیزو، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بزرگ یرمیہ نبی جو ہیں، انہوں نے نہ صرف یرمیہ کی کتاب کو لکھا، بلکہ لیمنٹیشنز یعنی نوحہ کی کتاب بھی تحریر کی، اور سلاطین کی جو کتب ہیں، فرسٹ کنگز اور سیکنڈ کنگز، وہ بھی بزرگ یرمیہ نبی کے ساتھ ہی ایسوسیٹڈ ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں جو ان کے اسکرائب تھے، جو ان کے لیے لکھتے تھے، باروک کا استعمال کیا، اور ہم ان کے حوالے سے بھی سیکھیں گے آنے والے دنوں میں۔ مزید تحقیق، تفتیش اور اوتھینٹک باتیں جو ہیں وہ سیکھیں گے۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یرمیہ نبی کا پیغام، خداوند کی آواز جو یرمیہ نبی کی معرفت ان کی قوم کو، ان کے لوگوں کو دی گئی، وہ کیوں موزوں ہے؟ اس لیے کہ عزیزو، آپ سب جانتے ہیں کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، اور آج کل کے دنوں میں بھی مور اور لیس ایسی ہی صورتحال ہے کہ جیسے اکثریت نے خدا کی پیروی کو، اس کے کلام کی، اس کے آئین کی، احکام کی پیروی کو ترک کر دیا ہے، not intentionally but because that is what happens around us۔ کچھ لوگوں نے غالباً انٹینشنلی بھی چھوڑا ہے، ارادتاً بھی چھوڑا ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے غیر ارادی طور پر دنیا کے حالات، واقعات اور روایات کی رو میں بہنے کے بعد خداوند کے کلام کی سچائیوں کو آہستہ آہستہ، درجہ بدرجہ ترک کر دیا ہے۔ اور حالات کے اس دھارے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ سچائی کی روشنی کو، جو کہ خداوند کا کلام ہے، اس کو اس تاریکی میں رکھا جائے تاکہ تاریکی دور ہو۔ عزیزو، سچائی کو جاننے کی ضرورت ہے، جو کہ خداوند کا کلام ہے، کیونکہ جب ہم سچائی سے واقف ہوتے ہیں تو سچائی ہمیں تاریکی سے اور ہر طرح کی غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرتی ہے۔ اور عزیزو، ایک بات جس کے حوالے سے میں بڑے واضح طور پر آپ کو بتاتا چلوں کہ جیرمیہ کی بک، یرمیہ نبی کی جو کتاب ہے، وہ کرونالوجیکلی
کریکٹ نہیں ہے، یعنی کہ آرڈر میں نہیں ہے۔ سادہ الفاظ میں کہ جو باتیں غالباً پہلے کچھ ابواب میں ہیں وہ شاید بعد کے ابواب کی باتیں ہیں ٹائم لائن کے حوالے سے۔ وجہ کیونکہ جب کلام کا یہ تومار، کلام کا یہ حصہ شیئر کیا گیا مذہبی اور سیاسی لیڈروں کے ساتھ، تو انہوں نے جیسے آج کل ہوتا ہے اس کو ہنسی میں، ٹھٹھے میں اڑا دیا۔ انفیکٹ اس کو لٹرلی پھاڑ کر پھینک دیا گیا، اڑا دیا گیا، اور جیسے جیسے صفحے نیچے آئے اور جیسے جیسے وہ جو تومار کے حصے تھے وہ ملتے گئے، پھر ان کو اکٹھا کیا گیا، لیکن ان کا آرڈر جو ہے، کرونالوجیکل آرڈر، وہ ایک جیسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میری کاوش یہی ہوگی کہ ہم اس کے آرڈر کو ٹائم لائن کے حوالے سے کریکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے پاس ساری باتیں تو موجود ہیں، ساری آیتیں اور ابواب تو موجود ہیں، لیکن ان کا آرڈر ٹھیک کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایشوز ہیں جن کو میں آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ عزیزو، یہ کتاب جو کہ پروفیسی کی، نبوت کی کتاب ہے، یہ فیوچر کے حوالے سے تھی۔ اس وقت میں کیوں پرٹیننٹ تھی؟ کیونکہ اسرائیل کو اور یہودا کو وارن کیا جا رہا تھا کہ آپ خداوند سے دور ہونے کی بنا پر اسیری میں جائیں گے، غلامی میں جائیں گے، پریشانی میں جائیں گے، کیونکہ اسیری اور غلامی جو ہے وہ پریشانی کا دوسرا نام ہے، وہ تکالیف کا دوسرا نام ہے۔ اور اگر ہم آج مسیحی قوم کو ڈوینڈلنگ سٹیٹ میں دیکھتے ہیں، پریشان کن حالات میں دیکھتے ہیں، تو عزیزو، ہم سبوں کو اس بات کے حوالے سے آگاہ ہونے کی، اویئر ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے کلام سے، خداوند کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کریں، وگرنہ یہ حالات بھی اسیری ہی ہیں، یہ حالات بھی غلامی ہی ہیں۔ ہم اس سیریز میں آخز بادشاہ کے حوالے سے، پھر حزقیہ بادشاہ کے حوالے سے، منسی بادشاہ کے حوالے سے، امون بادشاہ، یوسیہ، یہویکیم، ان سارے بادشاہوں کے حوالے سے بھی سیکھیں گے کیا حالات تھے، کیا ان کو میسج دیا گیا۔ آخز نے کتنے سال حکومت کی؟ کم و بیش 16 سال۔ اس کے بیٹے حزقیہ نے 29 سال، منسی نے 55 سال، امون 2 سال، یوسیہ 31 سال، یہویکیم 11 سال، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ پھر جو نبی اس وقت میں موجود تھے، کیا ہم ان کے حوالے سے جانتے ہیں؟ ہمیں ان کے حوالے سے بھی اس سیریز میں دیکھنے کو، سیکھنے کا موقع ملے گا۔ میری کوشش ہوگی کہ ہم یسایہ نبی کے حوالے سے، جو اس سے پہلے موجود تھے، بزرگ یرمیہ سے، ہوشیہ نبی کے حوالے سے، میکا نبی کے حوالے سے سیکھ سکیں۔ ہوشیہ اور میکا کے حوالے سے میری جو تفسیر ہے، کامنٹری ہے، وہ پہلے سے موجود ہے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ ہم اس کے علاوہ مزید ڈیٹیل میں جائیں۔ وہ کامنٹری غالباً میں نے 5-6 سال پہلے کی تھی، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم مزید ڈیٹیل میں جائیں۔ یرمیہ کے ساتھ صفنیہ نبی موجود تھے، حزقییل نبی موجود تھے، اور ان کے بعد ناہوم، حبقوق اور دانییل نبی تھے۔ ان کے حوالے سے بھی ہم تناظر کو، سیٹنگز کو، ان کے پیغام کو جو خداوند نے ان کی معرفت اپنی قوم کو دیا، ضرور غور کریں گے۔ عزیزو، ایک خاص بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب بزرگ یرمیہ نبی کا مین ٹائم تھا ان کی نبوت کا، پروفیسی کا، خدمت کا، وہ آخز بادشاہ کے ٹائم میں تھا۔ آخز یہودا کے بادشاہ تھے۔ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا ہے کہ آخز بادشاہ کے زمانے میں سول وار شروع ہوتی ہے، جو ملک کے اندر ایک جو ہے خانہ جنگی، بے اطمینانی کی سچویشن ہے۔ 741 BC، 741 قبل از مسیح میں ہوتی ہے، اور قریب 155 سالوں کے بعد، 155 ایئرز کے بعد، یہودا کا جو ہے وہ اسیری میں جانا کمپلیٹ ہوتا ہے 586 BC، 586 قبل از مسیح۔ تو یہ جو ٹائم ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دنیا میں مختلف ٹائمز پر، مختلف جگہوں پر جو سول وارز ہوئی ہیں، خاص طور پر جیسے انگلینڈ اور امریکہ کی جو سول وارز ہیں، ان کے تناظر میں اگر ہم ایک پیٹرن کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جو کوڈز کو، بائبل کے کوڈز کو سمجھتے ہیں، وہ اس بات کو جانیں گے کہ جو سول وارز ہوئی تھیں 1870 کی عشرے میں، وہاں سے اگر ہم 155 سال آگے آئیں، 155 ایئرز آگے آئیں،
تو عزیزو مور اور لیس 2020-2021 کا ٹائم ہوتا ہے. تو یہ ٹائم جو ہے خداوند کے کلام کے پیٹرن کے مطابق، اس ہسٹوریکل ریفرنس کے مطابق بہت امپورٹنٹ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اور جس میں دنیا کے مختلف حالات اور واقعات ہو رہے ہیں. میں اس حوالے سے مزید بات بھی کروں گا. جو اسرائیل کے بادشاہ تھے اس دور میں، یعنی پکاہیا جو تھے، پوکا جو تھے، ہوشیا جو تھے، اور ہوشیا بادشاہ جو ہیں وہ آخذ اور حزقیہ جو یہودا کے بادشاہ ہیں ان کے جو ہیں وہ ہمسر تھے. یاد رکھیں کہ اسرائیل جو ہے وہ 10 قبیلوں کی بات ہو رہی ہے اور یہودا جو ہے وہ 2 قبیلوں کی بات ہو رہی ہے. یہ 2 سیپریٹ اسٹیٹس بن چکی ہوئی تھیں، 2 علیحدہ مملکتیں بن چکی ہوئی تھیں روبہام کے بعد. روبہام جو سلیمان بادشاہ کا بیٹا تھا، اس کے دور حکومت میں اسرائیل میں تقسیم ہو گئی تھی. 10 قبیلے اسرائیل کہلاتے تھے یا افرایم کہلاتے تھے، اور باقی 2 قبیلے یہودا کی مملکت کہلاتے تھے. جنوبی سلطنت اس کو کہا جاتا تھا. تو یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ میں ان بادشاہوں کے حوالے سے بھی ضرور بات کروں گا، کیونکہ اسرائیل کے جو بادشاہ تھے وہ سازشوں سے، ٹریچریز کے ساتھ بنا کرتے تھے. تو آپ جتنے بھی جو ٹی وی ڈراماز یا موویز دیکھتے ہیں اس میں جو بادشاہوں میں، غلام گردشوں میں سازشیں ہو رہی ہوتی ہیں، سیاستیں ہو رہی ہوتی ہیں بادشاہوں کو گرانے کی، تو وہ اسرائیل کے ساتھ بڑی ریلیٹ کرتی ہیں. اور یہودا میں یہ ہوتا تھا کہ اولاد در اولاد، نسل در نسل، کیونکہ خداوند نے داؤد سے وعدہ کیا ہوا تھا تو اس کی نسل میں سے ہی بادشاہ نکلتا تھا. اسرائیل میں ایسا نہیں ہوتا تھا. 10 قبیلوں کی جو مملکت تھی، شمالی جو سلطنت جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر سازشوں کے ساتھ، ٹریچریز کے ساتھ، ڈراماز اور پالیٹکس کے ساتھ جو ہے وہ بادشاہ بنتے تھے. اور پھر ان کو جو اسیرینز نے کیپچر کیا، یعنی جو ان کے اوپر، آپ جانتے ہیں کہ یہودا کو تو بابل نے مارا، مگر اسرائیل کو 10 ٹرائبز کی جو گورنمنٹ تھی، جو اسٹیٹ تھی، اس کو اسیرینز نے مارا تھا. تو ان کو کب مارا گیا، کس نے مارا، ان بادشاہوں کے حوالے سے بھی ہم اس سیریز میں سیکھیں گے. آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ. تگلت پلاسر، سلمنیسر، سنیخرب. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آئے تھے کہ یہ بیبلون سے پہلے جو ہے جوڈا کو بھی، یہودا کو بھی کیپچر کر لیں، لیکن خداوند کے جو مرضی تھی وہ نہیں تھی. خداوند انہیں موقع دیتے ہیں، ہم جانتے ہیں خداوند اس وقت بھی موقع دیتے تھے، آج بھی لوگوں کو موقع دیتے ہیں، بٹ دیر از اے لمٹ. بہت دیر موقع دیا. یرمیہ نے بھی میسج کیا، یرمیہ کے ساتھ صفنیہ نے بھی کیا میسج، حزقییل نے بھی میسج کیا، ان سے پہلے یسایہ، ہوسیہ، میکا بھی لوگوں کو وارن کرتے رہے. لیکن جب نہیں انہوں نے خداوند کی آواز کو سنا، ان نبیوں کو حقیر جانا. آج کل بھی ہوتا ہے، خداوند کے کلام کی جو ہے وہ حقارت کی جاتی ہے. تو میں اس تناظر میں کچھ آیات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ حالات کیسے تھے. میرے ساتھ دیکھیے یسایہ پہلا باب پہلی آیت، آیزایہ 1:1. یسایہ بن آموس کی رویا جو اس نے یہودا اور یروشلم کی بابت یہودا کے بادشاہوں عزیہ یا عزیہ اور یتام اور آخذ اور حزقیہ کے ایام میں دیکھی. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بزرگ یسایہ نبی بھی جو ہیں وہ آخذ اور حزقیہ کے ایام میں موجود تھے، یا ان کے حوالے سے انہوں نے پیشن گوئی، پروفیسی، نبوت کی. اسی طرح میں آپ کو ہوسیہ کے حوالے سے بھی پڑھ کے بتا دیتا ہوں. بزرگ ہوسیہ کا جو صحیفہ ہے اس کا پہلا باب اور پہلی آیت، ہوسیہ 1:1. شاہان یہودا، عزیہ یا عزیہ اور یتام اور آخذ اور حزقیہ اور شاہ اسرائیل یربام بن یواس کے ایام میں خدا ان کا کلام ہوسیہ بن بیری پر نازل ہوا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ انبیاء ہیں، یہ وہ پروفٹس ہیں جو یرمیہ سے کچھ دیر پہلے تھے اور خداوند کا میسج لوگوں کو دے رہے تھے. خداوند آج بھی اپنا میسج اپنے لوگوں کو دینے کی طاقت، قوت، قدرت رکھتے ہیں اور دیتے ہیں، اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہم ناچیز اپنے بندوں کو استعمال کرتا ہے کہ اس کے کلام کو سچائی سے، ایمانداری کے ساتھ اس کے لوگوں تک، اس کی قوم تک پہنچائیں. اور جیسے میں نے کہا کہ ہم بھی اسی پیغام کو جو یسایہ نبی کو دیا گیا، جو ہوسیہ نبی کو دیا گیا، جو میکا نبی کو دیا گیا اور جو یرمیہ نبی کو دیا گیا، اس کو پڑھنے کی اور اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. خداوند ہمیں
ہماری اس علمی اور روحانی سفر میں برکت بخشیں۔ آج اس انٹروڈکشن سیکشن کا پہلا پروگرام تھا، اینڈ آئی ہوپ کہ ہم نے خداوند کے کلام سے برکت پائی ہے۔ آنے والے دنوں میں، آنے والے پروگرامز میں ہم خداوند کے کلام کے حوالے سے، بزرگ یرمیہ نبی کے حوالے سے، خاص طور پر اس وقت کے حالات کے تناظر میں مزید سیکھیں گے، ہسٹوریکلی، پولیٹیکلی اور اسپریچولی اپنے آپ کو خداوند کے کلام سے اپڈیٹ کریں گے۔ خداوند سے یہی دعا ہے کہ خداوند آپ کو اپنی آواز کا شنوا بنائے، اور خداوند آپ سبوں کو اور